پیکر جاہو جلال، منبع علم و کمال، مجسمہ عدل و انصاف، دعائے رسول، مراد رسول، انتخاب خداوندی، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کے اللہ رب العزت سے لیا، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری تھی کہ ساری کی ساری وادی مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے علل اعلان کعبے کی حدود کے اندر اعلانیہ نماز ادا کی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہی ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرماتے ہوئے آپ کعبے کے گرد جمع قریش مکہ، کفار مکہ کے پاس پہنچے۔ ان کی ٹولیوں میں موجود لوگوں، بالخصوص ان کے سرداروں کو مخاطب ہو کے کہا، تم میں جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کی ماں اس کو روتی رہے، وہ آئے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اس وادی کے باہر میرا مقابلہ کر لے۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت و وفا کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ دنیا آج بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا، غزوہ احد میں آپ نے داد شجاعت حاصل کی، غزوہ خندق میں بھی آپ پیش رہے، غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے آپ نے گھر کا آدھا مال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ کو داماد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز حاصل ہے اور آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کوئی رائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے تو جبریل امی اسی رائے کے مطابق آیات بینات لے کے حاضر خدمت ہو جایا کرتے، وہ قرآن بنتا، اللہ رب العزت کے حکم کے طور پہ نافذ ہو جایا کرتا۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا ہو، شراب کی حرمت ہو، مسلمانوں کے عزت و وقار کی بات ہو یا پردے کا حکم ہو، ایسی بہت سی آیات مفسرین کے نزدیک کم و بیش 25 آیات ایسی ہیں جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی امت میں سے بھی محدث گزرے ہیں، لیکن میری امت کا محدث یعنی وہ شخص جس پہ الہام ہو، اللہ رب العزت نے میری امت میں سے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز کہ حق آپ کی زبان پہ جاری ہوتا، آپ کا یہ اعزاز کہ جو بات آپ کرتے اسی کے مطابق اللہ رب العزت کی آیات بینات نازل ہو جاتی، آپ کا یہ اعزاز کہ جس رستے سے آپ گزرتے شیطان وہ رستہ چھوڑ جایا کرتا، کفار تو دور کی بات، منافقین بھی آپ کے وار سے بچ نہیں پاتے۔ آپ نے علل اعلان سب کو بتا رکھا تھا، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرتی بلکہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ امیر المومنین جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو بنے، اچھے اچھے مشوروں کے ساتھ بہت سے کارہائے نمایاں بھی سر انجام دیے۔ جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس شخصیت کو امیر المومنین بننے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں جناب تاجدار عدالت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین بننے کے بعد آپ نے عدل و انصاف کی ایک لازوال داستان رقم کی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ جن کی ایک ملاقات کے لیے بڑے بڑے جرنیل ترستے رہے، لیکن وہ شخصیت راتوں کو گلیوں میں گشت کر کے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کی خبرگیری کرتی رہی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین بننے کے بعد عدل و انصاف کی ایسی لازوال داستان رقم کی کہ دنیا آج بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ یہ آپ کا عدل و انصاف ہی تھا کہ آپ کے مارے ہوئے کوڑے سے سرزمین مدینہ کا زلزلہ تھم جایا کرتا، آپ کے لکھے ہوئے خط سے
دریائے نیل رکا ہوا چلنا شروع کر دیا کرتا، کبھی سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی اور کبھی آگ ٹھنڈی پڑ جایا کرتی تھی۔ گارڈز کی پیراداری، عالی شان محلات اور نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی اگر آج کے حکمران چین کی نیند نہیں سو پاتے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اینٹ کا تکیہ بنا کے، زمین کو بچھونا، آسمان کو اوڑھنا بنا کے راحت کی نیند کس طرح سو جایا کرتا تھا۔ آپ فاتح شام بنے، فاتح عراق بنے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں آپ کے قدموں میں آ پہنچی، لیکن وہ شخصیت کہ جس کے قدموں میں کیسر و کسریٰ کے خزانے موجود تھے، وہ شخصیت ساری ساری رات جاگ کے غرباء و مساکین اور محتاجوں کی خبرگیری کرتی رہی۔ بڑے بڑے جرنیل جس کی ملاقات کے لیے ترستے رہے، وہ شخصیت اپنے کندھوں پہ غرباء و مساکین کا اناج لاد کے ان کے گھروں، ان کی دہلیز تک پہنچاتا رہا۔ 57 اسلامی ممالک، اربوں مسلمان، ایٹمی ہتھیار اور نہ جانے کیا کچھ ہونے کے باوجود بھی غزہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کسی عمر ثانی کو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی آئے جس کے کرتے پہ 27 پیوند لگے ہوں، وہ خود سوار نہ ہو، غلام کو سوار کیا ہو، خود سواری کی مہار پکڑتے ہوئے آگے چل رہا ہو، لیکن روب و دبدبا اور جلال یہ ہو کہ مسجد اقصیٰ آج بھی اس کا رستہ دیکھتی ہو، کہ ایک بار پھر حرم سے فلسطین کو آ، رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے فیصلے اور بہت سے ایسے محکمے جن کا آغاز جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پولیس کا محکمہ ہو، فوجی چھاونیاں ہوں، جیل کا انتظام ہو یا عدالتی نظام ہو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ اسلامی کیلنڈر ہو، مردم شماری ہو، یا غرباء و مساکین یا پیدا ہونے والے بچوں کے وظائف مقرر کرنے ہوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ ان کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے فضائل، بہت سی ایسی خوبیاں اور بہت کچھ جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا جا سکتا ہے، جو آپ کی خصوصیات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری سانسیں مکمل ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی شان ہم سے مکمل طور پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ کا دور خلافت اتنا حسین تھا کہ مسلمان تو کیا، یہود و نصارہ بھی دعائیں اور التجائیں کرتے تھے کہ ایسے ہی حکمران ہم پہ ساری زندگی موجود رہیں۔ ساری زندگی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارنے والی یہ شخصیت آج مزار میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور آقا کے فرمان کے مطابق کل میدان معاشر میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ آج کے دن دعا یہی ہے کہ مالک ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلا، وہ لوگ کہ جن سے تو راضی ہو گیا وہ تیرے سے راضی ہو گئے۔